الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا۔ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 کمروں میں بند ہے۔ زلیخا نے آپ کو اپنے نفس کی طرف راغب کیا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برہان دیکھی۔ اب آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے، دروازے کی طرف بھاگے، یعنی جو آخری دروازہ تھا، پہلا دروازہ، اس کی طرف آپ بھاگے۔ اور زلیخا بھی جو ہے بھاگی، لیکن دونوں کے بھاگنے میں فرق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے ہے، زلیخا پیچھے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام برہان دیکھ کے بھاگ رہے ہیں، اور زلیخا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق و مستی میں بھاگ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے محبت میں بھاگ رہی ہے۔ زلیخا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے محبت میں بھاگ رہی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے نفرت میں بھاگ رہے ہیں۔ دونوں بھاگ رہے ہیں، لیکن بھاگنے میں اور ان کی نیتوں میں فرق ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں۔ اب پہلے بیان ہو چکا کہ 7 کمروں میں بند تھے، اور ہر کمرے پہ جو ہے وہ تالا لگا دیا گیا تھا۔ تب کیا ہوا؟ جب تالا کھولنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر مشکل سے بچنے کی راہ نکالی، تو کیا اس مشکل سے بچنے کی راہ نہیں نکالے گا؟ تو جب وہ بھاگتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، باوجود کہ دروازہ بند تھا، اس پہ قفل لگا ہوا تھا، لیکن جب نگاہ یوسفی قفل پہ پڑتی تھی، قفل کھل جاتا تھا، نیچے گر جاتا تھا، دروازہ خود بخود کھلتا چلا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا یہ۔ 7 دروازے خالی نگاہ سے کھلتے گئے، اور تالے بھی کھلتے گئے، دروازے بھی کھلتے گئے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چوتھا معجزہ ظاہر ہوا۔ پہلا معجزہ کون سا تھا؟ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، تو جب آپ کنویں میں اترے، اس میں پانی تھا، وہ پانی جو ہے کھاری تھا، لیکن جیسے ہی آپ کے قدم مبارک پانی پہ پڑے، وہ پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ دوسرا معجزہ آپ کا یہ تھا کہ آپ کو لوگوں نے دیکھا تھا کہ آپ پرندوں سے باتیں کر رہے تھے۔ 9000 پرندوں کی زبانیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اور ایک معجزہ، تیسرا معجزہ کیا ہوا تھا کہ عزیز مصر نے آپ کو اپنی ساری دولت اور حکومت کا سارا خزانہ دے کے آپ کو خریدا تھا، لیکن جب واپس دیکھا گیا خریدنے کے بعد خزانے میں، تو اس سے دگنا ہو گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا تیسرا معجزہ تھا۔ اور چوتھا معجزہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے آپ بھاگتے جاتے تھے، ویسے ویسے دروازے جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے تھے۔ اب یہ بھاگ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام آگے ہے، زلیخا پیچھے ہے، اور ظاہر سی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام مرد ہے۔ مرد جو ہے عورت کے مقابل میں قوت میں زیادہ ہوتا ہے، اور ایک نبی کی طاقت تو 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ یہ کیسے پا سکتے ہیں، یہ کیسے پا سکتی ہے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو؟
اور دوسری بات یہ کہ آپ صحت مند ہے، تندرست ہے، آگے ہیں تو آپ ظاہر سی بات ہے آگے نکل جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ دراز قد تھے، لمبے قد والے تھے، جیسا کہ نبی کی شان ہوتی ہے ویسے قد والے آپ تھے۔ تو یہ تینوں صفتیں آپ کے اندر تھی، آپ بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آخر میں کیا ہوا؟ واستبق الباب، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا۔ آخر میں جاتے جاتے جو ہے زلیخا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پا سکی، لیکن آپ کا جو پیچھے کا جو کرتا تھا وہ ہاتھ لگ گیا، اور جیسے ہی کھینچا تو یہ زلیخا ادھر کھینچ رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کھینچم کھانچی میں کرتا جو ہے پیچھے سے پھٹ گیا۔ کیسے پھٹا؟ لمان میں پھٹا، چوڑان میں نہیں پھٹا۔ قدت کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا معنی آتا ہے لمبان میں پھٹنا، اور شک کا لفظ جب آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے چوڑان میں پھٹنا۔ تو جو ہے یہ کرتا جو ہے پیچھے سے پھٹ گیا۔ کیسے؟ لمبان میں پھٹ گیا۔ کون سا کرتا پھٹا؟ وہ کرتا پھٹا جو زلیخا نے آپ کو دیا تھا، یعنی آپ کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا تھا، ناز و نعم میں آپ کو رکھا جا رہا تھا، شاہی لباس، عمدہ قسم کے لباس آپ کو پہنائے جا رہے تھے، وہ لباس پھٹا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کو رخصت کیا گیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ میں باندھ کے آپ کو قمیص دیا تھا۔ جب آپ کنویں میں ڈالے گئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہی قمیص آپ کو پہنایا تھا۔ وہ کون سا قمیص تھا؟ وہ جنتی قمیص تھا۔ وہ جنتی قمیص تھا، ریشم کا بنا ہوا تھا۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ جنت کی خصوصیت تو الگ ہے، وہاں سے اترا تھا، یقیناً اس کی خصوصیت الگ ہوگی۔ وہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا، اور اس کو کتنا بھی پھاٹنا چاہے تو پھٹ نہیں سکتا تھا، اور جو ہے وہ دھل نہیں سکتا تھا اور جل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی۔ اور وہ جب اندھیرے میں جاتا تھا تو روشنی دینے لگتا تھا، یہ اس کی خصوصیت تھی، اور اس سے آرام ملتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس لباس کو، اس قمیص کو کبھی نہیں اتارتے تھے سوائے غسل کے۔ غسل جب آپ فرماتے تھے جب ہی اتارتے تھے، اور جب ہمیشہ اس کو زیبتاً فرمائے رہتے تھے تو پہلے وہ قمیص پہنتے تھے، اور اس کے اوپر سے جو دوسرے روزینہ کے جو قمیص ہوتے ہیں وہ پہنا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ قمیص بھی جو ہے دراز تھا، لمبا تھا، لباس کے اندر سے وہ قمیص جو ہے وہ نظر آتا تھا، لیکن زلیخا کا ہاتھ اس قمیص پہ نہیں پہنچا، بلکہ جو اوپر قمیص تھا اس پہ پہنچا، کیونکہ ایک اللہ کے نبی پہنے ہوئے ہیں۔ کون سا قمیص؟ جنتی قمیص۔ تو کبھی بھی شیطانی کام کے لیے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ سکتا۔ جب ہاتھ بڑھا تو کس کی طرف بڑھا؟ دنیاوی قمیص کی طرف بڑھا۔ الغرض یہ کہ پیچھے سے قمیص جو ہے وہ پھٹ گیا۔ اب جو ہے جب آخری دروازہ کھلا، یعنی پہلا دروازہ ادھر سے مان لیجئے، تو پھر جب دونوں باہر نکلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا، یعنی عزیز مصر جو ہے، اتفاق دیکھیے، اب یہ دونوں بھاگتے ہوئے نکل رہے ہیں، اور ادھر سے عزیز مصر یعنی جو بادشاہ یعنی وزیر اعظم جو تھا، زلیخا کا شوہر جو تھا، اب ادھر وہاں پہ اچانک مل گیا۔ وہ کیا صورت ہوئی کہ وہ زلیخا کے چچا زاد بھائی کے ساتھ جو ہے باتیں کرتے ہوئے ادھر سے گزر رہا تھا، یا وہ کسی کام کی غرض سے ادھر آ رہا تھا، یا وہ دیکھنے کے لیے، چکر لگانے کے لیے ادھر آ رہا تھا، لیکن جو ہے جیسے یہ دونوں نکلے اور ویسے ہی عزیز مصر سامنے کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب معاملہ تو بڑا سنگین ہے۔ تو وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا۔ اب کیا حال ہو گیا؟ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم، بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی۔ زلیخا نے جب دیکھا عزیز مصر بادشاہ سامنے، اس کا شوہر اس سے بڑا عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس سے بڑی محبت کرتا تھا عزیز مصر زلیخا سے، اب یہ سامنے موجود ہے، گھبرا گئی اچانک دیکھ کے، ہوش و حواس سب اڑ گئے۔ اب یہ فکر میں کہ کہیں یوسف حقیقت نہ بتا دے،
تو پہلے ہی اس نے جو ہے صفائی دینی شروع کر دی۔ جیسے ہی سامنے دیکھا اب یہ حواس باختہ ہو گئی تو کہنے لگی اب کیا، اب عزیز مصر سے کہنے لگی بتائیے شوہر انعامدار، بتائیے عزیز مصر اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جس نے ارادہ کیا، جس نے ارادہ کیا، بتائیے۔ اب ہڑبڑی میں الفاظ کیا نکلا، جس نے ارادہ کیا، یعنی ارتکاب نہیں کیا، بدی کا جو ہے ارتکاب نہیں کیا، ارادہ کیا، ارادہ کیا بیاہلی کا، تیری بیوی کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ۔ یہ لفظ کیوں کہا تیری بیوی کے ساتھ؟ اس کے اندر اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے، تھوڑا نرمی پیدا کرنے کے لیے، جوش پیدا کرنے کے لیے، اچھا میری بیوی کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے، تو زلیخا نے جو ہے اس کے اندر تھوڑا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہا بیاہلی کا، تیری گھر والی کے ساتھ، سوءً جس نے برائی کا ارادہ کیا، برائی سو سے مراد یہاں پہ ہے زنا۔ زنا ہر شریعت میں حرام رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک زنا ہر شریعت میں حرام رہا۔ زنا سب سے بڑا جرم ہے، کہتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم زنا ہے، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی۔ یہ زنا ایک ایسی بدی ہے جس سے عمر بھی کم ہوتی ہے، جس سے عقل بھی کم ہوتی ہے، جس سے نسیان بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور جس سے انسان کی صحت بھی گھٹتی ہے، جس سے انسان کا رزق بھی گھٹتا ہے، جس سے انسان کے اندر جو ہے مفلسی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک برائیاں زنا کی ہے، اس لیے زنا سے ہر انسان کو جو ہے بچنا ضروری ہے۔ تو الغرض یہ کہ کہنے لگی کہ جس نے تیرے گھر والی کے ساتھ بدی چاہی، لیکن جب اس نے یہ بات کہی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اس نے نظر کی تو آپ جو ہے اپنا سر مبارک نیچے رکھے ہوئے ہیں، اور شرم اور حیا میں، یعنی نبوتانہ جو شرم ہوتی ہے، بدی کی شرم نہیں بلکہ نبی والی شرم ہے نا، انسان کو با حیا ہونا چاہیے نا، وہ حیا والی جو ہے آپ شرم کے ساتھ اپنی نگاہیں نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا عشق پھر جاگا، اس کے ذہن میں خیال آیا، بڑی محبت کرتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اس کے ذہن میں خیال آیا میں کہیں زیادہ تو نہیں بول گئی، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اس بول کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دیا جائے۔ تو خود ہی سزا جو ہے تجویز کرنے لگی، کہنے لگی اس کی سزا تو بس یہی ہونی چاہیے کہ اس کو قید کیا جائے، اس کو قید کیا جائے۔ کون سے قید خانے میں؟ ملک کی قید خانے میں نہیں جہاں پہ عام لوگ رہتے ہیں، بلکہ اس کو یہیں پہ محل میں نظر بند کیا جائے، او عذاب علیم، یا دکھ کی مار ماری جائے، یعنی تھوڑی سی مار جو ہے اس کو ماری جائے، سزا دی جائے، زیادہ دنوں تک اس کو ستایا نہ جائے، زیادہ مار نہ ماری جائے، بلکہ تھوڑی مار ماری جائے، کیونکہ زلیخا چاہتی تھی کہ یوسف جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا نہ ہو، ان کے نگاہوں کے سامنے رہے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ تو ہڑبڑاہٹ میں زلیخا نے کہہ دیا تھا کہ یہ سزا ہونی چاہیے، لیکن جیسی ہی نظر پڑی دل کی دنیا بدل گئی، اور خود ہی جو ہے وہ سزا جو ہے اس نے تجویز کر دی۔ یہ تو زلیخا کی بات ہوئی۔ اب جب زلیخا کی بات ختم ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ اس کے بعد لب کشائی فرمائی اپنی صفائی دیتے ہوئے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔